ناظرین السلام علیکم۔ میری آج کی داستان کا عنوان ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے آپ پیغمبر اسلام کے سخت دشمن تھے۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکنہ طریقہ استعمال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگیں کی، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد سمیت اسلام کی ترویج میں بھرپور حصہ لیا۔ یہ اسلام سے محبت ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر غزوہ طائف اور پھر جنگ یرموک میں کافروں سے اپنی دونوں آنکھیں گنوا دی۔ افسوس کہ بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے واقف نہیں۔ ناظرین، داستان شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل KU اسلامی کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ میری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سامعین گرامی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ عام الفیل سے 10 سال قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 10 برس بڑے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مبارک چوتھی پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا نام فخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد المناف اور مشہور کنیت ابو سفیان ہے۔ رشتہ داری کے اعتبار سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت رملہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور دوسری بیٹی حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس ہیں۔ اس طرح کہ حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت لیلہ بنت ابی مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، جن سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کی عزت افزائی کے لیے یہ شرف بخشا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے متعلق یہ اعلان کیا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ یہاں ایک زبردست معرکہ لڑا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو سفیان بنفس نفیس شریک ہوئے، بلکہ آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت یزید بن ابو سفیان اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان بھی اس معرکے میں بے جگری سے لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست اور اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔ دشمن کے 6000 لوگ جنگی قیدی بنائے گئے۔ کچھ عرصہ تک انہیں قید رکھا گیا۔ اس نازک مرحلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی دیکھ بھال اور حراستی امور کا نگران بنایا۔ اسی سال سن 8 ہجری میں غزوہ طائف پیش آیا۔ اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ میدان کارزار میں خوب داد شجاعت دی۔ جنگ کے دوران سعید بن عبید الثقفی نے نشانہ لگا کر آپ کو تیر مارا، جس سے آپ کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا۔ آپ وہ ڈیلا اٹھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آنکھ درست ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے جنت چاہیے۔ قبیلہ بنی ثقیف کا طاغیہ نامی ایک بت تھا۔ ان کے قبیلے کے بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ اس بت کا نہ گرایا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ اس بت کو پاش پاش کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کو جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ مقام قدیر میں منات نامی بت موجود ہے، اس کو پاش پاش کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں شام کے علاقے یرموک میں ایک معرکہ لڑا گیا جسے جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ اس میں اہل اسلام کے 24,000 شیر دل مجاہد شریک ہوئے۔
ان میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی جویریہ بنت ابو سفیان اور آپ کے صاحبزادے حضرت یزید بن ابو سفیان بھی شریک ہوئے۔ اس جنگ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ مکہ مکرمہ میں گزارا، لیکن آخر عمر میں آپ مدینہ الرسول تشریف لے آئے اور ہمیشہ کے لیے ادھر ہی کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سچی عقیدت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔